اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 139۔ اس آیت میں کسی بھی انسان کو یا کسی قوم کو اگر دنیا میں غالب ہونا ہے، اوپر ہونا ہے، جیتنا ہے، تو اس کے لیے 3 فارمولا بتایا گیا ہے، بہت پاورفل ہے یہ۔ جو بھی اس کو اپنائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ پروف ہو کر کے میں انشاءاللہ اس کا ایگزامپل دوں گا۔ اس سے اوپر باتیں چل رہی تھی جنگ احد کی۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا تھا، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی، دانت ٹوٹ گئے تھے، سر پھٹ گیا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ تو مسلمان کس کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں معلوم ہے؟ دل کی کیا حالت ہوگی اور جذبات اور ایموشنز کیا ہوں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ایڈریس کر رہا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے، اور ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ عام طور سے جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑی ناکامی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت برا ہو گیا، بہت غلط ہو گیا، بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ ہم خود بھی بولتے ہیں، ہمارا بچہ اگر فار ایگزامپل فیل ہو گیا تو کیا بولتے ہیں؟ کتنا نکما ہے، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس کو ایڈریس کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت پاورفل لیسن ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نمبر 1، ولا تہینوا، کمزور مت پڑو، کمزوری مت دکھاؤ، نربل مت ہو۔ وہنا یہینو کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، جیسے سورہ مریم میں ہے، زکریا علیہ السلام نے کہا تھا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو کمزوری وہن کا معنی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ ولا تحزنوا، غم نہ کرو، ٹینشن مت کرو، اداس مت ہو، ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو۔ ولا تحزنوا، حزن کہتے ہیں عربی زبان میں، کوئی چیز آپ کی محبوب ترین چیز تھی، پسندیدہ فیوریٹ چیز، وہ ہاتھ سے چلی گئی ہے نا۔ فار ایگزامپل بچہ تھا، انتقال کر گیا، تجارت تھی، فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، کچھ بھی۔ جنگ جیتنا سب کو پسند ہے نا، ہار گئے۔ تو کوئی فیوریٹ چیز ہاتھ سے چلی جائے، یا کوئی چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ ملے، چاہ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایگزام میں فیل ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ جو غم ہوگا اس کو حزن بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان اور سچا ایمان ہے تو، سچا بلیف ہے تو۔ Do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are true believers۔ اب دیکھیے ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ جب ہوتا ہے تو ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ پورا واقعہ یہ پڑھ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے جو کیا وہ بہت برا کیا، تانا نہیں دیا، کہیں بھی ٹونٹ نہیں کیا،
تم تو ہو ہی نکمے، تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تم نے ہماری بات نہیں مانی. نہیں، تم نے بڑا بھاری نقصان کر دیا، اتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے. کچھ نہیں، نیگیٹو پوائنٹس ایک بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں کیسا ہینڈل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے قوم کو بھی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. انسان ناکام معلوم کب ہوتا ہے؟ انسان اس وقت ناکام اور فیل ہوتا ہے جب وہ ہمت ہار جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ زمین پر گر گئے، ٹھیک ہے، تو آپ ناکام نہیں ہیں اگر گر کے اٹھ جاتے ہیں تو. لیکن گر کے گرے ہی رہ گئے کہ اب نہیں اٹھ سکتا ہوں میں، اب مجھ سے نہیں چلا جائے گا، تب کہا جائے گا کہ آپ ختم ہیں، آپ نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہاں پر ہم کو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی ناکامی ہو جائے، تو نیگیٹو بات مت کرو. چاہے تم سے ہو جائے، تمہارے بچوں سے ہو جائے. ہم لوگ عام طور سے کیا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بولا تھا تم کو ایسا نہ کرو، میں نے تم کو ایسا سمجھایا تھا، تم نے ایسا نہیں کیا، تو اب جھیلو، اب یہ کرو، اب وہ، اور تم نکمے ہو ہی، تم فلاں ہو. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کام میں ناکامی کی وجہ سے آدمی کا کانفیڈنس لو ہو گیا رہتا ہے، اور آپ ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، تانے دے کے، ٹونٹ کر کے اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جو تھوڑا بچا کھچا رہتا ہے نا، اسے بھی ختم کر دیتے ہیں. اپنے بارے میں بھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت برا ہو گیا. نہیں، یہ نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا، کبھی بھی کمزوری مت دکھاؤ تم. ایک بار اگر ناکام ہوئے، فیل ہوئے، ایک بار نہیں 100 بار بھی ہوئے، تو تم یہ نہیں کہنا کہ اب ہم سے نہیں ہوگا. وہ بولتے ہیں نا ڈونٹ گیو اپ، کبھی بھی چھوڑنا نہیں. اب دیکھیے دنیا میں بھی جو لوگ کامیاب ہوئے، یہ بلب جس نے بنایا کتنی بار فیل ہوا؟ وہ 10,000 بار، تب جا کر کے یہ بلب بنا. اگر وہ ہمت ہار جاتا تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جو ہمیں لیسن دیا وہ کیا؟ وَلَا تَحْزَنُوا، ٹینشن مت کرو. ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑی تکلیف ہو گئی، ہار ہو گئی، لیکن کیا ہوا؟ اب ٹینشن کر کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا، اور جو ہمارے پاس ہے کیا، جو ٹائم ہے، جو ریسورس ہے، جو صحت ہے، وہ ٹینشن کرنے سے وہ سب کا سب وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو جو گیا وہ بھی نہیں آئے گا، جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرا پاورفل لیسن، کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس پر غم نہیں کرنا، ٹینشن، ہاں سیکھنا، سبق لے لینا، یہ غلطی ہوئی ہے آئندہ ہم اس کو نہیں کریں گے. اور خود سے ہو تب بھی، اپنے بچوں سے ہو تب بھی، اور کسی اور سے ہو، یہی لیسن ان کو سکھانا. اور تیسری اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، آج ہار گئے ہو بدر میں، احد میں، آگے جیتو گے. لیکن کب جیتو گے؟ جب اللہ کی بات مانو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، اس کے وعدوں پر بھروسہ کرو گے، تب تمہاری جیت ہوگی. اب آج جس کنڈیشن میں مسلمان ہیں، کیا یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر؟ ایمان ہے کیا؟ ابھی نماز شروع ہوئی تو میں گن رہا تھا کتنے لوگ ہیں، کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. اور اس ایمان کے سہارے پر چاہے کتنا بھی کوئی آدمی کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ایک ہی طریقہ بتایا دنیا میں مسلمانوں کے لیے اوپر ہونے کا، کیا؟ تمہارا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہر بات پر تم اپنا سر جھکا دو، تب اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں سپیریئر بنائے گا، پاور دے گا، عزت دے گا اور اوپر رکھے گا. نہیں تو ذلیل کرے گا جیسے آج کر رہا ہے. چاہے کوئی بھی کتنی بھی ہم اسٹریٹجی بنا لیں، حکمت عملی بنا لیں. اور یہ آیت کیسے ثابت ہوئی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروف کر کے دکھایا کہ نہیں. احد میں ہارے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی. 10,000 کے مقابلے میں جیتے گی نہیں.
پھر اس کے بعد 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، دشمنی ختم ہو گیا، جیتے کہ نہیں. پھر اس کے بعد 8ویں ہجری میں جنگ حنین ہوئی، اس میں جیتتے چلے گئے. کیوں؟ یہ 3 مشوروں پہ عمل کیا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے. کون سے؟ نمبر 1، کمزوری مت دکھانا کبھی کہ اب تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، اب تو ہم ہار گئے. نہیں، ہارنا نہیں کبھی. ڈونٹ گیو اپ، ہمت نہیں ہارنا، نمبر 1. نمبر 2، جو ہو گیا اس کا ٹینشن نہیں کرنا، آگے کا سوچنا، آگے واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. اور نمبر 3، پکا اور پختہ ایمان اللہ پر اور اس کے قوانین پر کہ ہم اس کو مانیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دنیا میں کیا دے گا؟ پاور دے گا، قوت دے گا، طاقت دے گا، کامیابی دے گا، سکسیس دے گا. یہ 3 اتنا پاورفل لیسن ہے، دنیا میں جتنے ریسرچ آپ پڑھیں گے سب اس کے آگے فیل ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ آیت سے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی سبق لینے کی توفیق دے کہ کبھی کسی کی ناکامی پر اس کو تانے نہیں دینا، اس کو کوسنا نہیں، اس کو ٹونٹ نہیں کرنا، اس کی کانفیڈنس لیول کو ڈاؤن نہیں کرنا، بلکہ ہمت دینا. جیسا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی ایک لفظ بھی ان کو تانا نہیں دیا، ان کو کوسا نہیں، ان کو الٹا سیدھا نہیں کہا، بلکہ ہمت دی، پاور دیا، طاقت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.